بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ضیاء الحق ابراری اور ایک درس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ اس درس میں ہم لوگ سیکھ پائیں گے کہ عربی زبان کے اندر عربک الفابیٹس یعنی حروف تہجی کتنے ہیں اور ان کے مخارج کیا ہیں اور ان کو صحیح سے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو چلیے درس کا آغاز کرتے ہیں. قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاة. محترم ناظرین اکرام، گزشتہ درس میں ہم نے سیکھا تھا کہ نقطے کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں اور اس کی پہچان کیا ہے، کتنے طریقے سے نقطے آتے ہیں. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آئی بٹن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا یا پھر ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، آپ اس کو جا کر چیک آؤٹ کریں، اس کو دیکھیں. تو چلیے آج کا درس ہم لوگ دیکھتے ہیں. دنیا میں بہت سارے زبانیں ہیں اور ہر زبان کے کچھ الفابیٹس ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ انگریزی کے اندر دیکھ لیں تو اے سے لے کر زیڈ تک اس کے الفابیٹس ہیں، جس کی وجہ سے انگریزی زبان وجود میں ہے. اسی طرح سے عربی زبان بھی ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر الفابیٹس ہیں جس کو حروف تہجی کہتے ہیں. الف سے لے کر یا تک جو ہے وہ لیٹرز ہیں جس کو حروف تہجی کہا جاتا ہے. آج کے اس درس میں انشاءاللہ انہی الفابیٹس کو عربک الفابیٹس کو ہم سیکھیں گے کہ عربک الفابیٹس کیسے ہوتے ہیں اور کیسے اس کا یوز کیا جاتا ہے. تو آج کا جو درس ہے وہ درس نمبر 2، مفردات. مفردات کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، یعنی جو حروف الگ الگ ہوتے ہیں، جو لیٹرز الگ الگ ہوتے ہیں، ان کو مفردات کہا جاتا ہے. اسی طرح عربی زبان کے اندر جو مفردات ہیں یعنی حروف تہجی وہ کل 29 ہیں. تو عربی زبان کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلا جو لیٹر ہے، جو سب سے پہلا حرف ہے، وہ ہے الف. آپ یہاں پر اسکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف کی جو شکل ہے وہ اس طرح سے ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ الف کہلاتا ہے. اور الف کی جو شکل ہے آپ اس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لمبی لکیر جیسی ہے. ٹھیک ہے، یہ لکیر جیسی یہ الف ہے. اب الف کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر کوئی نقطے وغیرہ کچھ نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے نقطوں کی بات کی پچھلے سبق میں، تو ایسے بھی حروف ہوتے ہیں جس کے اندر نقطے ہوتے ہیں اور ایسے بھی حروف ہوتے ہیں جن میں نقطے نہیں ہوتے. تو یہاں پر الف جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، یعنی الف کے اوپر نیچے دائیں بائیں کہیں بھی نقطہ آپ کو نہیں ملے گا، یہ خالی ہوتا ہے، الف خالی ہوتا ہے. الف کو جب آپ پڑھیں گے، جیسا ادا کریں گے، تو اس کو جو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ کھینچے نہیں بلکہ اس کو جلدی پڑھنا ہے. جیسے کہ الف الف اس طرح سے جلدی پڑھنا ہے، نہ کہ الیف کھینچ کر پڑھنا ہے. اس طرح سے نہیں پڑھیں گے بلکہ الف الف. اور آگے چلتے ہیں ہم لوگ اور دیکھتے ہیں دوسرا لیٹر جو ہے ہمارے پاس وہ با ہے. اب یہاں پر آپ اگر اسکرین میں غور سے دیکھیں گے تو جو با کی شکل ہے وہ اس طرح سے کچھ ہوا کرتا ہے، اور اس میں جو ہے آپ با کے نیچے ایک نقطہ بھی آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں، یہ ایک نقطہ ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہوا کرتا ہے. تو آپ غور سے سمجھیں کہ جو با کی جو شکل ہے اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے تو بنتا ہے با. اب با کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے ادا کریں گے؟ تو با کو ادا کرنے کے لیے ہمیں دونوں ہونٹوں کو اس طرح سے پہلے ملانا ہے، اس کے بعد ادا کرنا ہے با با با. اور ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ جب ہم با کہتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے، الف کے مقابلے میں، یعنی الف کو جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کو کھینچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن با کو جو ہے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ با کی پہچان ہو گئی. آپ نے سیکھ لیا کہ با اس طرح سے ہوتا ہے. اب اگلا لیٹر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تا ہے. اب آپ تا کو جب دیکھیں گے تو یہ با ہی کی شکل میں ہے، یعنی با اور تا دونوں شکلاً ایک جیسے ہیں، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ با کے نیچے ایک نقطہ تھا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ تا کے اوپر یہاں دو نقطے ہیں. تو با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور تا کے اوپر دو نقطے ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو کس طرح سے ادا کریں، تا کو کس طرح سے ادا کریں؟
تو اس کو ادا کرنے کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ اپنے زبان کو دانتوں کے جڑوں میں لگائیں اور اس طرح سے آپ کا تا تا اس طرح سے ادا ہوگا تا. آپ نے اگر اس میں بھی غور کیا ہے تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ با جس طرح سے ہم نے تھوڑا کھینچ کر پڑھا، تا کو بھی اسی طرح سے ہم کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ حرف جو ہے اس کو کہتے ہیں سا. یہ حرف ہے سا. اب سا جو ہے وہ بھی با اور تاہی کی طرح شکلاً ایک جیسے ہیں. اس کی بھی شکل با اور تاہی کی جیسے ہے. فرق یہ ہے کہ تا میں 2 نقطے اوپر تھے، لیکن سا کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ 3 نقطے پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سا کے اوپر 3 نقطے ہوا کرتے ہیں. یہ ہے اس کی پہچان. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سا کو کس طرح سے ادا کریں گے. سا کو ادا کرنے کے لیے ہم اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں کہ اپنے زبان کو دانتوں سے تھوڑا باہر نکالیں گے تو اس طرح سے ہم ادا کر سکتے ہیں سا سا سا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے سا کو ادا کرنے کا. تو آج کے درس میں ہم لوگوں نے حروف تہجی کے بنیادی 4 حروف سیکھے جو کہ ہیں الف، با، تا، سا. الف، با، تا، سا. ان حروف کو آپ اچھی طرح سے پریکٹس کریں. جتنا پریکٹس کریں گے اور جتنا سیکھیں گے اور جتنا آپ اس کو اچھے طرح سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ اس میں پختہ ہوں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے. اسی طرح جاتے ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.